الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. اس بے نصیب نو کولو اٹھا دیو. اجے خطبے دا ابتدا ہی تو سن لگ پے. ہوش نال بیٹھو، ہوش نال. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون.
يعبدون من دون الله فادعوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون احشروا الذين ظلموا وازواجهم اکٹھا کرو انہاں لوکاں نوں جنہاں نے ظلم کیتا احشروا الذین ظلموا اکٹھا کرو انہاں لوکاں نوں جڑے ظالم ہوئے وازواجهم اتے قسماں انہاں دیاں نوں وما كانوا يعبدون اتے انہاں نوں بھی اکٹھا کر لو جنہاں دی اللہ تعالی تو سوا عبادت کردے سن فادوم الى صراط الجحیم پس رستہ بخا دیو ان ساریاں نوں طرف دوزخ دی واقفون انہم مسئولون اتے ٹھہرا لو انہاں نوں تاکہ کو پوچھے جان گے ما لکم لا تناصرون کی واسطے تواڈے تسی اج ایک دوسرے دی مدد کیوں نہیں کردے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ وہ آج کا دن فرما برداری کرنے والے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوئے گا بعض انہاں دا اتے بعض دے یتساءلون ایک دوجے کولوں سوال کرنگے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین کہنگے تاکہ کیسا تسی آندے پاس ساڈے سجے پاسے تھی قالوا بل لم تکونوا
مؤمنین کہیں گے بلکہ نہیں ایسا تسی آپ ہی ایمان لانے والے وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین اور نہیں ہے سی واسطے ساڈے اتے تواڈے کوئی غلبہ بلکہ ہے سا تسی قوم آپ ہی سرکش فحق علینا قول ربنا انا لذائقون پس ثابت ہو گئی اتے ساڈے بات رب ساڈے دی تاکہ کسی البتہ چکھنے والے ہاں فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ پس گمراہ کر دیتا سا کم تاکہ کیسا اسی آپ بھی گمراہ ہونے والے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ پاسو تاکہ آج دے دنوں وچ عذاب دے شریک ہونے والے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ تاکہ کیسے طرح کرنے آسی نال گناہگاراں دے اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ تحقیق و حسن تاکہ جس وقت کہا جاندہ سی واسطے انہاں دے لا الہ الا اللہ او بہرو اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں جے اللہ تو سوا کوئی عبادت تے پوجا دے لائق نہیں جے ایک ہی کر دے سن یستکبرون تکبر کر جاندے سن تے زباناں وچوں کہندے سن وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ اتے کہندے سن آئنا اتا کیا تاکہ کسی لَتَارِكُو آلِهَتَنَا کیا چھڈ دئیے اسی اپنے معبوداں نوں آئنا کیا تاکہ کسی لَتَارِكُو البتہ چھوڑنے والے آلِهَتَنَا اپنے معبوداں نوں لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اس بندے دے آکے لگے جڑا ایک شاعر تے دیوانہ ہے حضرات اللہ احکم الحاکمین دی مقدس کتاب چوں جڑا مقام میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا اور تساں خدا داد کرنا دے نال سنیا ہے جس کا لفظی ترجمہ اپنی اور تواڈی عام فہم زبان اس تواڈے گوش گزار کر دیتا اے میرے اور تواڈے مالک دی اس بابرکت کتاب دا سپارہ 23 سورت صافات سپارے دا رکوع اللہ احکم الحاکمین دی مقدس کتاب چوں سپارے دا رکوع 6واں شروع اور سورت دا رکوع دوسرا شروع خیال فرما لینا پوری توجہ نال کامل یکجہتی نال اپنے اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت صدا نو سننا جس مقام تو میں کتاب اللہ نو تلاوت کیتا اس جگہ دا تانوں پتہ دے دیتا میں امید رکھنا کہ میری اس گزارش نو تسی نظر انداز نہیں فرماؤ گے خطبے تو بعد مقام نکالو گے اپنے مالک دی کتاب دا اس جگہ کو زیارت کرو گے اور اس کا ترجمہ تھلوں جا کے پڑھنا اور دلوں ہو کے اپنے اللہ کے دربار التجا کرنا کہ اے اللہ اپنا فضل کرم فرما اپنی رحمت فرما اپنی کتاب اتے اسی طریق نہ سمجھن دی توفیق عطا فرما جو بابرکت اور پر رحمت طریقہ
تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے بیان فرما دیتا ہے۔ سورت صافات، سورت یاسین تو اگلی سورت تاکہ تمہوں نکالن تے میں سہولت رہے۔ سورت یاسین تو اگلی سورت جس کا نام ہے سورت صافات، اس سورت نو میرے اور تواڈے مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا۔ یہ سورت مکی ہے۔ ہوں اپنے مالک دے ارشاد دی مختصر تفسیر سن لو۔ ارشاد خدا بندی، احشر الذین ظلموا وازواجهم، اکٹھا کرو انہاں لوکاں جنہاں نے ظلم کیتا، وازواجهم اتے نصارا انہاں دیاں قسماں نوں انہاں دے جوڑیاں نوں بھی اکٹھا کر لو۔ جنہاں لوکاں نے ظلم کیتا اے میرے فرشتو انہاں نوں اکٹھا کر لو، انہاں دیاں ساریاں قسماں نوں بھی اکٹھا کر لو تے تیجی دھر نوں بھی اکٹھا کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اے جنہاں دی اللہ تو سوائے عبادت کردے سن انہاں دے معبوداں نوں بھی اکٹھا کر لو۔ انہاں تناں نوں اکٹھا کر کے حکم ہوندا ہے فاہدوہم الی صراط الجحیم، میری عدالت دا فیصلہ ہے انہاں ظالماں نوں جہنم دی طرف لے جاؤ۔ لے کے ٹر پن گے، حکم ہو جائے گا واقفوہم انہم مسئولون، واقفوہم ذرا انہوں کھلارتے لبو، ایتھے ٹھہرا لبو، انہم مسئولون، میں انہاں کو اج کچھ پوچھ لواں، انہوں ذرا ٹھہرا لبو، میں کچھ گلاں پوچھنیاں نے۔ حکم سن لیا۔ اس آیت تو پچھلی آیت پڑھ لینا۔ مشرکین مکہ جس وقت خدا تعالی دیاں آیتاں نوں وضاحت نال سندے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا بندی پیغام نوں نتار کے سناندے سن تے پھر ٹھٹھا کر کے تے گزر جاندے سن، مذاق اڑاندے، خدا دے پاک پیغمبر نوں ٹھٹھا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے طلباء نوں حجتاں کر دے اور انہاں تے قسمہ قسم دیاں ظلم تے تکلیفاں انہاں نوں پورے طور تے پہنچا دے تے زبان چوکی آندے آئذا متنا، یہ پہلی آیت پڑھ لینی ذرا اس تو پہلا، آئذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ جس وقت اسی مر گئے، آئذا متنا جس وقت اسی مر گئے، وکنا ترابا اسی مٹی ہو گئے، وعظاما اسی ہڈیاں ہو گئیاں، ائنا لمبعوثون، اے محمد کہندا تسی پھر اٹھائے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی جدو پرپریاں ہڈیاں ہو گئیاں، قبراں پٹیے تے ہڈیاں نو ہاتھ لائیے تے اگردیاں پردیاں نے پئیاں، کیا جس وقت اسی پرپریاں ہڈیاں پگیاں ہو گئیاں اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے؟ اسی نہیں، بلکہ آباؤنا الاولون، کیا ساڈے پہلے باپ دادے بھی اٹھائے جان گے؟ گل سن لیجیے نا مشرکین مکہ دی، جدو اسی مر گئے، ہڈیاں پگیاں ہو گئیاں، مٹی سانو کھا گئی تے اسی دوبارہ اٹھائے جاواں گے، تے ساڈے پیو دادے جو صدیاں دے موئے نے یہ بھی اٹھائے جان گے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے نو تسی کہہ دو قل نعم وانتم داخلون، ہاں تسی ذلیل ہو کہ اللہ کے دربار وچ پیش کیتے جاؤ گے، تسی ذلیل ہو گے۔ اور فرمایا پھر بہتا چر نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ،
ایک جھڑک تے ڈانٹ آ جائے گی جو کہ تمہیں قبراں وچوں اٹھا لے گی تے زمین تے آسمان دا نظام دفعہ در یک دفعہ بالکل ایکو باری درہم تے برہم ہو جائے گا۔ جس وقت تے قبراں وچوں اٹھن گے تے پھر ویکھدیاں ساری کہن گے وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ساڈا ککھ نہیں رہ گیا ہے تے جزا دا دن آ گیا ہے۔ ھذا یوم الدین، یہ دن جزا دا دن قیامت دا یہ ہوئے دینے، بلکہ حکم ہو جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی دن ہے جس دن دی تسی تکذیب کردے سو، جس دن نو تسی جھٹاندے سو اور جس دن دا تسی انکار کردے سو۔ اس دن حکم پیا ہوندا کس ذات پاک دی طرفوں حکم ہوندا جس ذات نے اعلان کرنا ہے، جس ذات نے اعلان کرنا ہے حکم اگلا تو سن لیا تے کیڑے دن ہوے گا جس دن قبراں وچوں اٹھائے جان گے تے اعلان ہو جائے گا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کی دی بادشاہی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، اللہ تیرے حبیب کی ذات تو قربان جانا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یا اللہ ایک ایک بات نو کھول کھول کے تیری ذات کی قسم بیان فرما دیتا۔ یا اللہ اپنے اس پیغمبر تے ان گنت لا تعداد میری طرفوں اور میرے تمام بزرگاں کرامہ کی طرفوں رحمتات تے سلام تے درود پہنچا اللہ اپنے پاک پیغمبر تے جن نے تیری توحید کا پتہ یا اللہ بہت اثر پیرائے نے سانو دے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن آواز آئے گی کہ این الجبارون این المتکبرون، آج سرکش کتنے نے ہو جنہ کے سر کبھی میرے قانون کے سامنے لبے نہیں سن۔ این الجبارون، وہ جبار کتنے ہیں، وہ سرکش کتنے ہیں، این المتکبرون۔ تسی خدا واسطے خیال میری طرف فرما لو، میں تہاڈی توجہ دا محتاج ہاں، جنہ تسی دھیان خدا دی کلام کی طرف رکھو گے انہاں میرے تے تہاڈے تے خدا دی ذات والو رحمت دی موسلادھار بارش برسے گی۔ آج وہ کتنے نے متکبر، آج وہ سرکش کتنے نے جنہ دیا کوپریاں وچ کبر سی، جنہ دے دماغاں وچ تکبر سی، جو اپنے آپ نو بڑا سمجھتے سن اور میری بارگاہ وچ جھکدے نہیں سن، میرے حکم نو سن کے آمنا وصدقنا نہیں سن کہندے تے میری بارگاہ وچ جھکدے نہیں سن۔ آج وہ کتنے نے، آج بادشاہی کدی ہے؟ فرمایا آج کتے این ملوک الارض، اج زمین دے بادشاہ کتنے گئے نے جڑے میری دیتی ہوئی بادشاہی دے اندر اپنی مرضیاں کرنے والے۔ این ملوک الارض، اج زمین دے بادشاہ کتنے نے؟ کوئی بولے گا نہیں، کوئی آواز نہیں دے گا، بالکل سناٹا چھایا ہے، کوئی کلام تک نہیں کرتا۔ آخر آواز آ جائے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ زبردست دی بادشاہی، اج کسی اور دی بادشاہی نہیں۔ اس دن حکم ہوندا کہ انہاں ظالماں نو کٹھیاں کر لو، انہاں دی ساری قسماں نو بھی کٹھیاں کر لو تے جنہاں دی اللہ تو سوائے پوجا کردے سن، یہ عبادت کردے سن، خدا دی عبادت چھوڑ کے کسی غیر دی کردے سن، جڑے اپنی پوجا تے پرستش میری زمین تے چاہتے سن۔ سانو بھی کدی کدی میری زبان چو یہ بات کڑوی جی معلوم ہوندی ہے کہ چپ کیتے خطبے چ کہہ چھڑدا ہو ظالمو بے نصیبو، یہ تانوں بھی کچھ بات ناگوار کئی ذہناں سے گزر دی ہے، لیکن میں عرض کراں کہ ظالم کون ہے؟ ذرا سنی جائیے کتاب اللہ کی کتاب نو سنو، درد دل نال سنو، خدا داد عقل نال فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، سپارہ 21 سورہ سجدہ ارشاد خدا بندی۔
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن اظلم او دے نالوں بڑا ظالم ہور کون ہے ومن اظلم او دے نالوں زیادہ ظالم کون ہے ممن ذکر بآیات ربہ جنوں او دے پالن والے دیاں آیتاں سنائیاں جان کول بٹھا کے سنایا جائے کیا حاکم واقعی تو وقت دا حاکم ہے اللہ نے تینوں اقتدار کی کرسی تے بٹھایا اللہ نے تیرے ہاتھ وچ حکومت دی عنان عطا فرما دیتی ہے مولوی صاحب اللہ نے تانوں ممبر عطا فرمایا اللہ پاک نے تانوں مصلی تے کھڑے کیتا ورنہ تسی بھی انہاں پراواں ورگی بندیوں کو تواڈے چ وعدہ نہیں لیکن اللہ نے تانوں اقتدار بخشیا کہ تواڈے پیچھے شاہ و گدا مساوی صورت دے وچ کھڑے ہیں اکو جا تیرے سامنے بیٹھے ہیں تینوں اللہ نے ممبر دی دوسری تیسری پوڑی تے بٹھا دیتا خدا کا شکریہ ادا کر اللہ دی حق بات نو نہ چھپا خدا دے بندیاں کے جیباں تے ڈاکے نہ مار اللہ تو دور نہ کر محمد دا دامن نہ چھڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نہ دردہ تے ٹکے کھا تے نہ سادہ لو مسلمان دے جاننا تے ظلم کر انہوں او دے رب دیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے لیکن فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ادو وڈا ظالم کون ہے جنوں دے پالن والے دیاں آیتاں سنائیاں جان آیتاں نال نصیحت کیتی جائے لیکن وہ کی کردا ثم اعرض عنها او تے منہ موڑ لیندا اپنی مرضی کر دیندا اکھاں موڑ کے دوجے پاسے کان کر لیندا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون ظالمہ تیری 4 دن میں رسی دراز کر چڑھاں گا اے موجہ مان لے مرضیاں کر لے اپنی پوجا کرا لے اپنے پیٹ نو پر لے اپنی دست بوسی قدم بوسی کرا لے اپنا نظام ظالمانہ منوا لے میرے پر رحمت قانون نو کسے 4 دیواری چ محدود کر چڑھ یاد رکھیے کہ دن آ جائے گا کہ انا من المجرمین منتقمون اسی کھلار کے ظالموں تواڈے کو بدلہ لے کے ساری چیز کا چھڈا یہ قرآن کا ایک مقام دوسرا سنی جانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ادو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دیاں مسیتاں تو ڈک چھڑدا ہے اللہ تعالیٰ دیا مسیتاں تو روک چڑھتا ہے اللہ والیاں نو اللہ دے گھر وچ داخل نہیں ہون دیندا بوئے تے لگ چڑھتا ہے یہ غوثیہ مسجد ہے یہ رضویہ مسجد ہے یہاں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں یہ لکھ چڑھتا ہے اگر کوئی خدا دے پاک پیغمبر دی پاک سنت نو جا کے سنت کا پھٹیا ادا کرتا ہے ظالم تکے مار کے مسیح تو باہر کر دیتا ہے اللہ کا نام جس وقت لیا جائے وَمَنْ أَظْلَمُ ادو بڑا ظالم کون ہے اور درد والو قرآن سنی جاؤ اللہ کی کتاب تواڈے سامنے لے کے بیٹھا اور قرآن نو سننا قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں عام زبان جس تسی بھی سمجھ دو تو میں بھی سمجھنا وَمَنْ أَظْلَمُ ادو بڑا ظالم کون ہے ممن منع مساجد اللہ جو اللہ دی مسیتاں تو ڈکدا ہے کسے دی ہور دی مسجد نہیں رب دی مسجد تو ڈکدا کیڑی گلوں ائی یذکر فی اسمہ کہ اللہ دا نام اودے وچ بیان کیتا جائے جس نام واسطے مسجد بنائی گئی ہے جس نام اتنے دی بنیاد ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ تے فیصلہ فرما دیتا ان المساجد للہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا مسیتاں صرف اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں نے کسے دی ملکیت چ نہیں تے تسی اللہ دے نال کسے نو مسیتاں چ نہ سدو تے سورو نہ پکارو بلکہ نماز ایسا نہ کرو کہ نماز میں تے کعبے وال منہ کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین تے درود میں بھی پاک کی ذات تے پڑھ لیا لیکن جس وقت سلام پھیر لئی تے چپ کر کے پھر کے تے کتب نو منہ کر لیا
اس پاسے کچھ قدم چلے جدا نام رکھیا صلاۃ غوثیہ ان ضرب الاقدام نحو العراق، عراق دی طرف خود قدم چلنا اور اللہ تو سوا کسی غیر نو، نبی نو، ولی نو، کسی فرشتے نو پکارنا۔ فرمایا مسیطہ صرف اللہ تعالی واسطے نے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تسی رب دے نال بالکل کسی نو مسیطہ وچ نہیں پکارنا، اللہ تو سوا کسی غیر دا نام نہیں لینا اللہ، لیکن وہ خدا دی زمین اللہ دیا مسجداں تو روکتا ہے اور انہوں خراب تے برباد کرن دی کوشش کرتا ہے۔ دو مقام، تیسرا سن لو کتاب اللہ چوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جیڑا رب دی اتاری ہوئی چیز نال رب دی زمین تے حکم نہیں کردا، جڑی چیز اللہ نے اتار دیتی ہے اللہ دی اتاری ہوئی چیز نال اللہ دی زمین تے حکمرانی کردا، لیکن حکم اپنی مرضی دا کردا، اللہ دی اتاری ہوئی چیز نال نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اے لوکی ہیں ظالم، انہاں اپنی جان تے ظلم کیتا۔ حضرات خدا دی کتاب دا چوتھا مقام سپارہ پہلا سورہ بقر ارشاد خدا بندی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان ظالماں نے ساری آکھی ہوئی گل بدل دیتا۔ بنی اسرائیل نو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اس مقام تے ظالم فرمایا، میں کچھ آکھیا ان ظالماں نے کچھ کیتا، میں کی آکھیا سی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ میں آکھیا سی اس دروازے وچ سجدہ کر دے لگ جانا، اے سجدہ کرن دی بجائے کسر کے گزرے۔ میں کیا سی تسی حطتن کہنا کہ یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، حطتن ایک وسیلہ خدا دی ذات کو معافی منگن دا، حطتن تسا کہنا آج جو پیچھے ظلم کر بیٹھے ہو نا، یہ میرے پیغمبر تو پیچھے بچے دی پوجا کیتی جے اور میری نعمتاں دی بے قدری کیتی جے، میرے احساناں دا تسا شکریہ ادا نہیں کیتا، ہن تسی دروازے وچوں لنگنا تے سجدہ کر کے لنگنا، جھک کے جانا، اے کسر کے لگے۔ اسا کیا حطتن کہو کہ خدا تعالیٰ تیرے کو گناہ دی معافی منگنے آ، ان ظالماں نے حنتتن آکھیا، حطتن دی بجائے حنتتن۔ خدا دی کلام چو ثابت ہو چکا کہ رب دی گل آکھی نو جڑا تبدیل کر دی او ظالم ہوندا، جیڑا رب دی دسی ہوئی نو اللہ دی فرمائی ہوئی چیز نو فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظالم ہوئے، قولا اس بات کو غیر الذی قیل لہم، جو اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی، انہوں نے جڑی گل آکھی سی وہ نہ کی تھی، اپنی مرضی کر چھڈی۔ یہ چار مقام خدا تعالیٰ دی کلام چو تانوں دسے نے بھی یہ لوگ نے ظالم۔ ہن پنجواں سن لو، ہاں حضرت لقمان اپنے پتر نو پکی کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں تے کول بٹھایا، کچھ دنائی تے حکمت دیا باتاں جڑیاں رب نے عطا فرمائیاں او اپنے فرزند لائق نو دسیاں، تے انہاں ساریاں وچوں ایک اے بھی گل دس دتی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اوے میرے پترا اللہ نال کسے نو پائی وال نہ بناوی، اپنے رب نال کسے نو شریک نہ کراوی، اللہ نال کسے نو ساجی نہ بناوی، یاد رکھی ان الشرک لظلم عظیم۔ پائی وال بناونا، رب نال کسے نو شریک بناونا بیٹا ہے بہت بڑا ظلم ہے، ان ظلم عظیم فرمایا۔ ٹھیک ہے اللہ دی فرمائی ہوئی بات نو بدلنا بھی ظلم ہے، اللہ دے فرمان کے مطابق حکم نہ کرنا بھی ظلم،
ہے اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کو روکنا بھی ظلم، آیات ربانی نو سن کے روگردانی کرنا بھی ظلم، رشوت بھی ظلم، زنا بھی ظلم، زنا کاری بھی ظلم، ہر بے حیائی بھی ظلم ہے، تے اے بھی اندھیرا ہے، تے راتاں دے بھی اندھیرے ہے، تے دریاواں دیاں چھاٹاں دے بھی اندھیرے ہے، تے مکاناں دے بھی اندھیرے ہے، تے بدلاں دے بھی اندھیرے، لیکن اے سارے اندھیرے کٹھے کر لئیے، انہاں سارے اندھیراں تو بڑا اندھیر کیڑا؟ ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ نال کسے نو پائی بال بنانا، شریک بنانا، اللہ تو سوا کسے دوجے دی پوجا کرنا، یہ سب تو بڑا ظلم دی بات، خدا دی دتی ہوئی زمین تے رہنا، خدا دے بخشے ہوئے آسمان تھلے رہنا، خدا دی دتیاں اکھاں نال دیکھنا، اللہ دے دتے کناں نال سننا، خدا دے دتے دم تے سو خدا دی زمین تے گزارنا، تے دتا اپنے رب دا کھانا، تے جدو جپن دا وقت آئے کسے غیر دی پوجا کرنا، ایمانداری نہ کرے بات جموں پا کے سوچو ظلم نہیں تو ہوتی۔ اس واسطے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اے شرک اللہ نال پائی بار ساجی بنا چھڑنا۔ کیڑی گل وچ سن لینا، اللہ تعالی اپنی ذات وچ اکلا، ذات وچ اکلا، اس تو سوا کوئی پوجا پرستش دے لائق نہ۔ دوسری چیز مولا کریم دیاں او صفتاں جڑی اس رب ذوالجلال دی ذات نال مختص نے، انہاں نال کسے دوجے نو شریک بنا لینا۔ مثلا خدا تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا سپارے 20 وچ خداوند دی اعلان، میں موٹی موٹے لفظاں دے اندر تہاڈی خدمت بات عرض کر رہا، فرمایا اے دنیا دے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس پیغمبر دی زبان چو اعلان کروا دیتا، اعلان کی چیز کا کروایا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سننا رب دے خاصے، ایک تے ایک رب دی ذات وچ کسے دوجے نو پائی وار بنا لگے، اللہ بھی خالق ہے تے دجا بھی ہے، اللہ بھی مالک تے دجا بھی، اللہ بھی الہ معبود تے دوسرا بھی۔ ایک دوسری چیز رب دیاں او صفتاں جہاں اللہ کی ذات نال خاص نے، وہ کسے دوجے بھی شمار کر لے، اے دا نام ہے شرک، پائی وال بنانا۔ پہلی مثال خدا تعالیٰ دا اعلان اپنے معصوم دی پاک پیغمبر دی زبان چو کروایا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کر دو، اللہ تو سوا کوئی زمین والا، کوئی آسمان والا، نہ رب دے فرشتے، نہ انبیاء دے ارواح، نہ ولیاں دے روح، نہ زمین اتے بسن والے نبی ہون ولی ہون، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانہ والے زمینہ والے کوئی بھی غیب نو نہیں جان دے سوا اللہ رب العالمین دے، اللہ تو سوا لکی چھپی نو جان والا کوئی نہ، بلکہ ماں باپ قربان کرا، ساری مخلوق کی چو اللہ برتر ہستی، خدا دی ساری مخلوق کی چو بلند پائے دی شخصیت، جنہ دی شان جیسا اللہ نے نہ اس تو پہلے کو پیدا کیتا اور نہ قیامت تک میرے تواڈے خالق نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان چو اعلان کرواندا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، انہاں نو کہہ دو اے دنیا دے لوگوں میرے کو اللہ دے خزانے کوئی نہیں، قل لا اقول لکم، کہہ دو نہیں کہتا میں واسطے تواڈے عندی خزائن اللہ، میرے کو اللہ دے خزانے نے، ولا اقول لکم انی ولا اعلم الغیب، انہاں نو تسی یہ بھی کہہ دو کہ لوگوں میں غیب نو بالکل نہیں جاندا،
میں لکی چھپی نو کوئی نہیں جے جانتا، جڑی بات میری نگاہ تو اولے وے میرے کنا نے سنی نہیں، میری اکھاں نے ڈٹھی نہیں، میری زبان نے چکھی نہیں، میرے نک نے سنی نہیں، تے مینوں کسے لکیاں چھپیاں جان والے نے دسی نہیں، میں اس چیز نو بالکل نہیں جے جانتا۔ معلوم ہو چکا اللہ تعالیٰ کی سرسات تو کہ عالم الغیب صرف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ، تے جیڑا کبے کو دوسرا بھی کوئی غیب نو جانتا انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نال شریک ٹھہرایا۔ اس واسطے دوسری چیز اعلان ہو رہا کہ میرا ہی خاصہ ہے، کیڑا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تینوں کوئی دکھ پہنچا دے، اللہ تینوں کوئی تکلیف پہنچا دے، میرے پیغمبر اللہ دی کلی ہوئی مشکل اللہ تو سوا کھولنے والا کوئی نہیں۔ اے رب دا خاصہ، اگر کو کہے کہ مولا علی مشکل کشا، میں صاف لفظہ کے بات عرض خدمت کر دیا، اگر کوئی کہے کہ مولا علی مشکل کشا تو انہیں حضرت علی نو خدا دی ذات نے مشکل کشائی کے اندر شریک ٹھہرایا۔ اگر کو کہے حضرت معین الدین، حضرت معین الدین اجمیری، حضرت بابا فرید، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی ولی نے یہ سارے مشکل کشا نے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہوں شریک ٹھہرایا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے مشکل نو حل کرنا ہے میری ذات تو سوا کسی کا کم نہیں، یہ میرا خاصہ اللہ۔ تیسری چیز سن لینا، اللہ پروردگار کی ذات نے ایک اور اپنے متعلق خصوصیت فرمائی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ذات تو سوا یہ کسی بھی یہ صفت موجود نہیں۔ سنیے قرآن عزیز دا سپارہ 28، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیتا، سپارہ 28 سورہ مجادلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جدوں بھی کوئی سن لینا، سپارہ 28 رکوع دوسرا فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء عليم۔ فرمایا کوئی 3 بندے رل کے بکرے بیٹھتے اوتھے چوتھا میں آ، اگر کوئی پہاڑ دی چوٹی تے بین 3 تے چوتھا میں، اگر زمین دی گہرائی وچ بین 3 تے چوتھا میں، اگر کوئی اندر بین 3 تے چوتھا میں، کوئی بندہ کسے مقام تے پوے، فضا وچ کیوں نہ پرواز کرے، زمین دی گہرائی وچ کیوں نہ پوے، جندرے مار کے اندر کیوں نہ لک کے بیٹھ جائے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اگر 3 بندے بین تے چوتھا میں اوتھے موجود، اگر 5 بین تے 6واں میں، اگر 7 بہن تے 8واں میں، تھوڑے بہ جان بہتے بہ جان، ہر بندے دے نال ہر تھان تے ہر کڑی میں ہاں، میری ذات تو سوا ہر بندے دے نال ہر کڑی ہر جگہ کوئی بھی حاضر ناظر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہر جگہ تے اگر موجود آتے میں، اگر سننا تے میں، اگر کسے دے فیلا نو وینا تے میں، فرمایا کوئی کتے بھی چلا جائے میں اس دے نال ہاں۔ اے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے خصوصیات نے جنہ دے نال خدا دی ذات کا کوئی بھی شریک نہیں، پائی بال نہیں۔ اس واسطے اگر کوئی کسے ہور نو کہے کہ ہاں جی دوسرا بھی کوئی ساڈے حالات نو ویندا یا ساڈی صد سو تے ساڈی پکار نو سندا، نہ سن لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھی چیز کہ اے جو ہے نا پجاری میرے تو سوا غیراں دے، فرمایا جس وقت بیڑیاں چ بہ جاتے ہیں، مخالف ہوا چلتی ہے، بیڑی کمن کیری چ پہ جاتی ہے، تے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ نو پکار دینے میرے تو سوا تہاڈیاں ڈبیاں بیڑیاں نو پار لاؤن والا بھی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی موٹیاں
لفظ کہہ دے کہ معین الدین اجمیری تو بیڑی پار کر میری، بگردہ بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمت نو پکارے اور یا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نو پکارے۔ یہ رب دے بندے اپنی زندگی وچ رب دا پتہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی طرفی بلا دے رہا ہے۔ انہاں اپنی پوجا کی کدی بھی دعوت نہیں دیتی، اپنے پیروں سے کدی خدا دے بندیاں دے سر نہیں چکائے، اپنے ہاتھوں سے کدی متھے نہیں ٹکائے، اپنے نام کدی نہیں جپائے، اپنے تصور کدی نہیں کرائے، اپنی پوجا کدی نہیں کرائی، بلکہ حضرت عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والے صاحب جنہ دے متعلق دوستاں نے مشہور کر چھڑیا ہویا کہ جب تک کسی ولی دی ولیت تے مور نہ لاؤ ولی نہیں بنتا میرے بھائیو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار انہاں دی عاجزی، انہاں دا تضرع خشوع اور خضوع، گر گڑانا تے رونا۔ حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی، مصلح الدین شیرازی المعروف شادی، انہاں کی کلام بغیر گلستہ باب 10 اور خدا تو سوا خدا دے اولیاء کو پکارنے والا اللہ کا خوف دل سے پیدا کرو۔ اولیاء اللہ خدا دے نیک بندے ساری زندگی خدا دے دربار کی طرف بلاندے رہے، اللہ دے دربار چکتے رہے تے چکاندے رہے۔ اے فرمایا میرا خاصہ اور سن لینا، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جنوں چاہتا ہے اللہ نریاں تیاں دے سکتا، اللہ تسا بیٹیاں دین والا کوئی نہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، جنوں چاہتا میرا ہی پتر دے سکتا، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، جنوں چاہتا دھیاں بھی دیندا تے پتر بھی دیندا، روی اولاد عطا فرما چھڑدا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہتا اللہ ساری عمر ہی اس درخت نو پھاڑی نہیں لاؤندا۔ یہ دینا صرف میرے اللہ کا کام۔ اگر کو کہے کہ داتا کو دوسرا بھی ہے اولاد دیتا، نکیاں سریاں شادولہ کرتا اور بڑیاں خدا تعالیٰ کرتا۔ میں ساتھ نقطہ چرچ کرا، یہ ایس رنگ دا ہویا آخری پیر دتا، تے جے اس طرح دا ہویا تے آخری رب دتا۔ میرے اللہ نے فیصلہ کر دیتا، نکیاں سریاں کرنا، بڑیاں کرنا، ایک اکھ کرنا، دو اکھا دینا، لولا کرنا، لنگڑا کرنا، نڈ جسا جس طرح چاہتا ماما جا ریما جو تھوڑیاں صورتوں کو سمجھنا اسی طرح ہی بنا چھوڑتا۔ اپنی جان سے ظلم نہ کرو، جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا اسی طریق نہ تھوڑیاں صورتوں کو بنا چھوڑتا۔ نکیاں کرے تے ہو، بڑیاں کرے تے ہو، لولا لنگڑا کرے تے ہو، بینا کرے ہو، نابینا کرے ہو، پورا کرے ہو، ناقص کرے ہو، خدا کی ذات نال اس کارخانے میں اس صنعت اس خلقت و پدات کے اندر خدا کی ذات نہ کو نبی پائی بال نہ کو بنی پائی بال۔ اللہ اللہ انہاں وچ کسے دوجے نو بھی آکھے تے فلانے دا نال ہاتھ ہے تو یاد رکھو انہیں خدا دی ذات نال کسے نو شریک ٹھہرایا اللہ، اور یہ دا نام ہے شرک۔ اور ایک اپنے اللہ نو جاننا، مشکل کشائی دے، حاجت روائی دے، مالک و مختار دے، علم غیب دے، حاضر ناظر دے، انہاں چیزاں دے اندر اللہ نو ایک جاننا الوہیت وچ اس دا نام ہے توحید۔ اپنے اللہ نو ایک جانیا، دوجے نو کسے نو نال شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو سن لو، جے کر ایک نہ جانے، ایک نہیں جانتا، خیال میری طرف فرما لینا، ایک نہیں جانتا دوجیاں منتا ہے، منکر نہیں، انجھے ایک نہیں منتا ہے، منتا رب دی ذات نو، منکر نہیں خدا دی ذات دا، ہائے میری توبہ۔ لیکن انہاں اپنی ذات اور صفات ایک نہیں منتا، بلکہ دوجیاں بھی نہ دوجیاں نو بھی نال مقرر کری جاتا کہ نمازاں پنجے پڑھتا، پنجا تو علاوہ تہجد بھی پڑھتا، تہجد تو علاوہ ضحیٰ بھی پڑھتا، اسرات پڑھتا، اوابین پڑھتا، قدم قدم تے نفل پڑھتا، ہاں بیت اللہ کا حج کرتا، ایک نہیں ہزار حج کرتا، زکات مال کی ہر سال دیتا، صدقہ خیرات کرتا، نماز ایس مسجد دی نہیں، اس ملک کی دنیا کے کسی مسجد دی نہیں، بلکہ نمازہ بیت اللہ دیا پڑھتا، ماں باپ قربان کرا میرے محمد کی مسجد جا کے نمازہ پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی دیا نمازاں، بیت اللہ دیا نمازاں، بلکہ ہور تے چھوڑو نا
انہاں دعا بیت المقدس دیا نمازاں، مسجد اقصی دیا نمازاں، مسجد نبوی دیا نمازاں، مسجد حرام بیت اللہ دیا نمازاں اور کتے نہیں، لیکن یہ سارے کام بھی کرتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، قدم قدم تے نفل بھی پڑھتا ہے، بیت اللہ وچ نمازاں پڑھتا ہے، نبی پاک دی مسجد وچ نمازاں پڑھتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ وچ جا کے نمازاں پڑھتا ہے، لیکن اللہ نو ایک نہیں منتا۔ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اودا کوئی عمل بھی رب دے نزدیک مقبول نہیں۔ اللہ اللہ، سب برباد ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلان خدا بندی سن لو، سورہ زمر پارہ 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بل بھی ایو وہی کیتی ہے، تیرے تو پہلے لوکاں بل بھی ایو وہی کیتی، آدم علیہ السلام دی طرف، موسیٰ علیہ السلام دی طرف، یوسف علیہ السلام دی طرف، صالح علیہ السلام دی طرف، عیسیٰ علیہ السلام دی طرف، تیرے بل بھی ایو وہی کیتی، اور تیرے تو پہلے لوکاں بل بھی ایو حکم دیتا، کیڑا لئن اشرکت، اگر تو شرک کرے، اگر اللہ نے کسی نو پائیدار بناوے، اللہ کہتا میں تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں، تو کمیں تے دجے بھی ہیں، اللہ کہتا میں تو سوا حاجت روا تے مشکل کشا تے مالک کو مختار کوئی نہیں، تو کمیں دجے بھی ہیں، یاد رکھی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے تیرے عمل سارے ضائع ہوگا، کوئی عمل بھی تیرا اللہ کی دربار وچ منظور نہیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیغمبر تو کاٹا پاؤن والے ہو جائے گا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف گئی ہے۔ تو پہلے لوگوں والا وہ کمیں آئیے گی سپارہ 7واں سورت انعام، سپارے کا رکوع 16واں شروع اور سورت کا رکوع 10واں شروع، جا جا کے خدا کی کتاب کی زیارت کرو، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پہلے لوگ عمل بھائی سن لو، فرمایا بَتِلْكَ حُجَّتُنَا، قرآن سنیے اللہ والوں، قرآن سنو، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنو، مولا کریم کی صاحب میں صدا سنو، اور اپنے اللہ کو توفیق طلب کرو کہ یا اللہ اپنے اس کتاب سے پورے عمل کی توفیق عطا۔ کیوں غیروں سے پورے سے جا کے دھکے کھاتے پھرنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ میرے تو میرے فرامات دلانو اپنی رحمت دلال سب کو شاداب فرما دے۔ یہ قرآن کی آج کتنی موسلادھار بارش خدا دی عنایت نے تواڈے دل کی زمین تے برسی۔ فرمایا بَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس 17 پیغمبر اللہ پاک نے جنہ دے اسماء گرامی اپنی مقدس کتاب نازل فرمائے میں تو اجے کرنا تک پہنچا دیتے، ان تمام پیغمبروں کی رسالت اور پیغمبری کے اندر خدا کی ذات گواہ ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔
اے اللہ کے سچے پیغمبر نے، لیکن اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندو سن لو، اے وہ بندے نے بمن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، انہاں سارے میں سدھے راہ بل ہدایت کر دیتی۔ یاد رکھو بلو اشرکو، اگر نبی بھی شرک کر دے جنہوں کے نام تو سا سنے نے، بلو اشرکو، اگر پیغمبر بھی شرک کر دے تو مینوں اپنی عزت جلالت کی قسم ہے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے رہے میں انہاں تمام کی کمائی نو تباہ تے برباد کر دیندا، انہاں دا کوئی عمل بھی میرے دربار چ قبول نہ ہوگا۔ یہ ہے پہلے نبیوں کی طرف دائی اللہ، خدا دی ذات نال شریک ٹھہرا لینا، خدا تعالیٰ نو ایک نہ مننا، دوجیاں نو پائی وار بنانا، اس دا انجام ہے پچھتاوا۔ خدا دی بارگاہ چ حاضر ہون دے وقت تے اے ظلم ہے سب تو بڑا، اور خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اس مقام تے اسے نے ظلم فرمایا، اور ظالم انہاں لوگوں نے فرمایا جو اللہ تو سوا کسی غیر دی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ اس واسطے حکم ہوئے گا انہاں نو تسی اکٹھیاں کرو، اور جنہ دی اللہ تو سوا عبادت کرتے رہے انہاں نو بھی اکٹھیاں کرو، اور کر کے تے فرمایا انہاں تمام نو جہنم کی طرف چلا دو، جہنم کی طرف۔ انہاں دا جنت نصیر کوئی نہیں، اے جنت کی کسی نعمت کا حقدار نہیں۔ میں فرما چکا نہیں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ نال شریک کرے وہ تے جنت کا ٹھنڈا پانی بھی حرام کر دیتا گیا۔ فرمایا کوئی نعمت انہاں دی قسمت سے برات چ نہیں۔ ہاں جس وقت تو ٹر پائے حکم ہوندا ٹھہرا لو انہاں کھلو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم لا تناصرون، اج تانوں کی ہے وہ چپ کر کے تر پائے ایک دوجے دی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تے لافا مار دے ہوندے سا او فلانے تو آندا سی کہ تو ساڈے جھنڈے ہیٹھاں کھلونا ہے، تو کہندا سی کہ اساں تیری صفات کرنی ہے، تو کہندا سی کہ لے ہن تینوں آخری وضو کرا چھڈیا، تینوں وضو تے نماز دی ضرورت نہیں۔ اے باتاں میرے بندیاں نو برد لاؤن لی کرتے سانا کہ اج چپ کر کے ٹر پیا حضرت جی، بولتے چالتے نہیں، ایک دوجے کی مدد کیوں نہیں تسی کرتے؟ جدو اللہ تعالیٰ یہ فرمان دے نا تے فرمایا بَعْدَ بَغْضُهُمْ وَلَا بَغْضِي يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوجے بال تکن گے تے پوچھن گے، ایک دوجے نال سوال کرن گے، کہن گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ تساں تے ساڈی جان کھا لئی، سجے پاسوں آ جاندے سو، کھبے پاسوں آ جاندے سو، 8 پیر نہیں سن گزرتے تے شکاری کتے تے گھوڑے لے کے بھولے تے آ جاندے سو۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اور تسی یمین یا تو یمین دا معنی سجا پاسا یا یمین دا معنی قوت تے مضبوطی ہے، کیونکہ سجے پاسے تے بڑا استحکام تے مضبوطی ہوندی ہے۔ تسی ساڈے تے زور کر کے آ جاندے ہوندے سو۔ حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیتا، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہی تھے جو آتے تھے ہم پر دائیں طرف سے، پوری قوت لے کے آ جاندے سو، پوری طاقت لے کے آ جاندے سو، سپاہی نال لے کے آ جاندے سو، ہاتھ کڑیاں نال لے کے آ جاندے سو، حکومت دے پوریاں لے کے آ جاندے سو، سانو آن کے زور اپنا زبردستی دکھاندے سو، اور تہاڈا کھ نہ رہ جائے۔ تساں سجے پاسوں ساڈی جان کھادی، کھبیوں کھادی، اگوں کھادی، پچھوں کھادی، جو طرفہ تساں ساڈا گھیر لیا، اج تانوں بھی ہاتھ کڑیاں بجیاں تے سانوں بھی بجیاں۔ ارے حضرت صاحب، ارے گورنر صاحب، تساں تے آکھیا تے آ کچھ کر گزرو، اساں تہاڈے اکھ لگ کے جان تے ظلم کیتا، اج دسو کوئی چھٹکارے دی صورت ہے؟ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تسی ساڈے تے سجیوں آ جاندے سو، پوری طاقت تے پورا زور لے کے آ جاندے سو۔ وہ بیچارے اگوں کہن گے قالوا
بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. اور سانو اج ملامتہ نہ کرو، تسی کڈو بے یقینے سا، تہاڈا اپنے یقین ایمان کو نہیں سی، ساڈا کو تہاڈے تے زور سی. اسی تے چپ کر کے آ جاندے سا، آپ ہی سارے کچیاں نو پرونٹھے پکا پکا کھواندے سا، آپ ہی سانو اطرس تے دماغ دیندے سا، آپ ہی سب کچھ کردے سا. یہ ظالمہ نے خدا دے دربار تے سلاح ہون تو بعد بھی جھوٹ بولیا. تو تہاڈی گڑی غرق ہو جائے جے تسی دھمکیاں نہ دیندے اور کنڈ بنن دیاں تے کسے قسم دیاں تے خدا دے سادے بندے اپنا پیٹ بند کے اپنی اولاد دے منہ چ لقمے کھو کے تہاڈیاں گدیاں کدی پکیاں نہ کر دے. یہ تسا دھمکیاں دتیاں، تسا زور اپنا بتایا، یہ سب کچھ کیتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ باتیں کرتے ہیں، اعلان ہو گیا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. آج عذاب بھی سارے سانجے رہن گے، جنہیں پارٹیاں تے سانجے رہا، جنہیں دسترخانہ تے سانجے رہا، جنہیں حرام کھان تے سانجے رہا، جنہیں دنیا لٹن تے سانجے رہا، جنہیں یتیمان تباہ کرن تے سانجے رہا، ہر چیز تے تسی شریک رہے ہو. اج تواڈے ساریاں دی سزا بھی سانجی ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس میرے بزرگ نو جگا چھڈو، یہ قسمت اج بڑی ہوئی ہے، انہیں سارا خطبہ سن کے گزار چھڑے. فَإِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. آج عذاب بالکل سانجے نے. کیوں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. اسی مجرمہ تے پاپیاں نال انجی کرنا، سزا اس طرح دی دیواں گے. کیوں؟ انہاں نوں دنیا تے ایک بولی سنائی جاندی سی، ایک بات دی دعوت دیتی جاندی سی، ایک جھنڈا انہاں دے دل دی دنیا چ گڈیا جاندا سی، ایک شرح انہاں دے دل تے جہان وچ جگائی جاندی سی. اللہ اللہ، ایک آفتاب دے نور، کرن دی نور، کرن دا چانن، کرن دا نور انہاں دے دل دی گہرائی تک پہنچایا جاندا سی. کیڑا؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. ایک کلمہ طیب کا پہلا حصہ جدو انہوں کیا جاتا سی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا معبود کوئی نہ. الہ دے معنی سن لو، اللہ تو سوا معبود کوئی نہ، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہ، اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہ، اللہ تو سوا داتا کوئی نہ، اللہ تو سوا حکمران کوئی نہ، قانون بنانے والا کوئی نہ، آئین ساز کوئی نہ. آپ کو کہ کولو مانے کرنا لیجیے حضرات. سپارہ بھی خدا تعالیٰ دی مقدس کتاب کا کھول کے دیکھ لو، سورہ نحل سپارہ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھتے صحیح فرمایا انہوں کے سامنے چیز بیان فرما دو، سن لیجیے خدا تعالیٰ دی کلام اور اللہ دی دیتی عقل نہ فیصلہ کرو. امن خلق السماوات والارض، سپارہ بھی شروع. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ارے قرآن میں تیرے تو قربان جانا کہ جس وجود کے باوجود اترے تیرے اتارنے والے کی قسم اس تو ماں باپ بھی قربان کر چھڑا. اللہ جڑی ٹھنڈ کتاب اللہ دے وچ دنیا کی کسے کلام کے اندر نہیں. سن لینا بھائیو، الہ مع اللہ اتنے فرمایا جن نے بارونق بات پیدا کی تھی وہ کون؟ اللہ کی ذات کو سوا. دوسرا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تیسرا مقام
امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ وہ کون ہے کہ آسرا دی فریاد نو سننے والا، بے وسیلیاں دی پکار نو سننے والا، جدا دنیا تے وسیلہ کوئی نہیں، جدا آسرا کوئی نہیں، جدا سبب تے ذریعہ کوئی نہیں، بے بساں تے بیچاریاں دا فریاد رس کون ہے؟ الہ مع اللہ۔ اور سن لینا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ اور کون ہے بارش کا کرنے والا، بارش تو پہلے ٹھنڈی ہوا بطور خوشخبری بھیجنے والا کون ہے؟ اور سنیے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کون ہے تہاڈا رازق؟ رازق بمانے الہ، بارش اتارنے والا الہ، زمین کو پھیلانے والا الہ، عالم الغیب الہ، رازق الہ، اس قسم کی تمام چیزیں کرنے والا الہ، بے آسرے بے وسیلے کی فریاد میں سننے والا الہ۔ فرمایا جدو انہاں نو کیا جاندا سی لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اس حصے کا جملہ، اس حصے کا ترجمہ، اس جملے کا معنی میں تھوڑی خدمت چرچ کر دیا، اے میں کولوں نے کہہ رہا، اور ذرا پوچھیے حضرت مولانا روم سے اس جملے کا، اس حصے کا کی معنی؟ فرماتے ہیں جو تیغ لا تے لا الہ الا اللہ دا تیغ لا در قتل غیر حق براد، تیغ لا در قتل غیر حق براد در نگرزاں پس گئی بعد لا چماد۔ فرماتے نے لا دی تلوار اللہ تو سوا جننے بھی ہیں ان سارے کی گردن پہ چلا دے، تیغ لا در قتل غیر حق بران فرمایا چلا دے جتنے بھی خدا کی ذات کو سوا ہیں۔ ہن ویخ در نگرزاں پس گئے بعد لا چماد، ہن ویخ اس لا تو پیچھے کی رہا ماند الا اللہ باقی جملہ رست، ماند الا اللہ باقی جملہ رست، شاد باش عشق شرکت ساد رست، الا اللہ نفی اسباب، اے نفی اسباب کا وظیفہ کرنے والوں در بدر کوچا بکوچا کریا بکریا اے تصنع تے بناوٹ کا چبا پا کے کرنے والوں، اور نفی اسباب کا ذکر کرنے والوں نفی اسباب کے چمن تے بلبلوں کو پوچھو اس چمن تے پتیاں دی کی حقیقت ہے، اس مضبوط درخت تے جڑاں دی کی نورانیت تے محیت ہے۔ خدا کو لو ڈرو، مولانا روم فرما رہا نے ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، شاد باش عشق شرکت صادرت، باقی الا اللہ رہ گیا، اللہ کی ذات کو سوار کوئی نہیں۔ اس شمشیر اللہ نے، اس لا کی تلوار نے تمام معبود بنائے ہوئے جھوٹے ان تمام دنیا تو ختم کر دیتا۔ ہاں دوسرا ترجمہ کرنے والا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب التبرقات سلطانیہ المعروف ہے دیوان باہو، اور دوسرا تیسرا مسئلہ سن لینا۔ فرماتے ہیں یقیدانم دری عالم، یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود الا ہو ولا موجود الا ہو۔ پھر سن لینا یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقیدانم
یقین نہ جان لیا دریا نہ اس دنیا میں لا معبود الا ہو اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں ولا موجود الا ہو ولا مقصود الا ہو نہ موجود ہے ہاتھ ہاتھ رب دی ذات تو سوا تیرا کو بندیا تیرا مقصود ہے اللہ دی ذات تو سوا اگے فرماتے ہیں چوٹے گے لا بدستاری چوٹے گے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری چوٹے گے لا الہ الا اللہ چوٹے گے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری جدو تیرے کو لاش کی تلوار ہے ہر میدان بیا تنہا اکلا آ جا یہ غمداری تجھے کیا بنا جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری کیوں مجھو از غیر حق یاری کلا پتہ اللہ تو اللہ والوں کو پوچھو اور پھٹے کسی بندے کو پوچھو خدا کی قسم اس فکر لا الہ الا اللہ کا کی رنگ ہے جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری سنا چاہتے ہو اللہ کی ذات تو سوا فتح دینے والا کوئی نہیں ہے کسی میدان کے اندر بھی متے تو کہہ چھٹیں شاہ مردہ شیر جذبہ قوت پروردگار لا فتح الا علیلا لا سیف الا ذوالفقار متے کو بانی کسے مسلم جا کے لگ کے پکاؤں رہے تو منکا مارتا رہے تو راتا رب کی ٹٹیاں تباہ کرتا رہے تو نیند پیاری نو برباد کر چھڑے ظالمہ انج نہ کر سلطان صاحب فرما رہے ہیں لا فتح الا ہو اللہ کی ذات کو سوا کوئی بھی فتح دینے والا نہیں اور ذرا پوچھئے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں ہر کے خاند غیر حقرا آتی سر ہر کے خاند غیر حقرا آتی سر کیست در عالم ازو گمراہ تر جو اللہ تو سواد سے غیر نو سادہ تو چھوڑتا بنیا دے دے وہ دنیا سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں میرا دل کرتا ہے میں ذرا کسی پھٹے ہوئے انسان کا جن نے ترجمہ پنجابی سے کیتا کلمہ پاک کا وہ بھی تو ایک کسی نے فارسی اور پنجابی جو سن لو وہ کہتا ہے ہاں لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہیں کوئی لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہیں کوئی اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کتائی مگر رسول اللہ دے آکھن کارن او دلتا کفر گیائی تجھے کلمہ پڑھ کے قبران پوجن تد بیڑائی ڈوب گیائی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون اے بانی چنگی نہیں لگی اے آواز کا برکت دلان پائی نہیں اس بات سے فرمایا خدا کا خوف کرو فرمایا کہ تو کیا جانتا سی نا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ایک تکبر کرتے سن آکرتے سن اور جانتے سن قدمہ تو ہلتے نہیں سن اللہ ہاں بجائے تسلیم کرن دے بجائے منن دے آندے کی سن وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ایس دیوانے ہائے میری توبہ ایس دیوانے محمد دے آکے لگ کے توبہ یا اللہ میری توبہ ایس مجنون محمد دے آکے لگ کے ایس شاعر محمد دے آکے لگ کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنے معبودہ نو چھڑ دئیے ہن آخری بات میں عرض کرتے ہیں اے مکے والے کہتے سن اپنے معبودہ نو چھڑ دئیے آندے سن اس گل دی تینوں بول لے
عبداللہ دے بیٹے کی تیرا خیال ہے تے سمانا والے خدا نو منتے نہیں؟ یہ تیرا خیال ہے تے منتے نہیں؟ مننے ساڈا ایمان ہے کہ سمانا والا خدا ہے، صرف اینی گل ہے کہ تو یہ گل آنا ہے کہ وہ ہوئی ہے، بس اینا کو فرق ہے۔ تو یہ گل آنا ہے کہ وہ ہوئی ہے، اسی یہ گل آنے کہ وہ بھی ہے تو دوجے بھی ہے، بس اینا سی ذرا یہ اصولی بات سے نصیب فرما لینا۔ یہ بل لگا سی نا انہوں دے نصیبہ انہوں ظالموں، اللہ کرے بل نکل جا۔ قرآن اس بات سے گلا، اس واسطے اینی گل سی اسی یہ نہیں کہتے کہ خدا کوئی نہیں ہے گا آسمانہ والا الہ، لیکن انج کر آرے لات منات تے عزا تے حبل نے یہ سارے رب دے بنائے ہوئے تے بڑے نیک اللہ دے بندے تے اولیاء، انہاں دی رب نے کبھی نہیں موڑی، اسی گناہگار ہاں ساڈی سندا ہی نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، اسی انہاں کے جا کے بےنتیاں کرنے آ کہ ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی خدا دے دربار صرف اینی چیز ہے، اس واسطے اینی بات ہے، اور چیز کوئی نہیں۔ اللہ سنیے قرآن انہاں دے عقیدے نو بیان کرتا ہے، سپارہ 18 سورۃ مؤمنون، من الارض ومن فیہا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے مشرکین مکہ، اے ابو لہب تے ابو جہل، مینو دسو ہاں، خیال رکھو میری طرف، مینو دسو ہاں لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے زمین کدی ہے؟ لمن الارض، اے زمین کدی ہے؟ ومن فیہا، جو کچھ زمین دے وچ اے نباتات، اے حجرات، اے جماعات، اے خشکی تری، اے بحری بری، اے سمندر دریا، اے ندیاں نالے، اے چشمے، اے ریت دے ذرات، اے پتھراں کے کنکراں، اے پانی دے ذرے، اے جنیاں بھی چیزاں نے مینوں دسو اے کدیاں نے؟ ان کنتم تعلمون۔ زمین کدی ہے؟ جو کچھ زمین دے بچے کدا ہے؟ تے کیے گواہ ساڈے لات دا، منات دا، عزا دا، عبد دا، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں سیقولون للہ، سارے کہتے ہیں محمد سب کچھ اللہ دا ہی ہے، اے جی سب کچھ اللہ دا۔ مشرکین مکہ دے عقیدے دا نقشہ جو کچھ کر اے سب کچھ اللہ دا ہی ہے۔ اے میرے پیغمبر نے کہا جو کل افلا تذکرون، پھر تسی سوچتے سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب کچھ اللہ دا تے پوجا دے لائق بھی اللہ، جو کائنات تے ذرے کا مالک نہیں ہو پوجا کا مالک بھی نہیں۔ فرمایا دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع، یہ پہلے زمین کے مطلب سوال سی، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے ستا آسمان دا رب کون ہے؟ من رب السماوات السبع، سبع میں نے سات، اے ستا آسمان دا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش وڈے دا رب کون ہے؟ یہ بھی مینو دسو۔ سارے کہتے ہیں سیقولون للہ، محمد آسمان کا مالک بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، زمین کی ہر شے کا مالک بھی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر کہا جو قل افلا تتقون، اور پھر تسی ڈردے کیوں نہیں؟ تیسرا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، خدا دے واسطے قرآن کو پڑھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کا ترجمہ سکھو تے اولاد کو سکھاؤ۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ قل کہہ دو من بیدہ کون ہے؟ بیدہ ملکوت کل شیء، جدے ہاتھ وچ ہر چیز دی بادشاہی ہے۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، او کون ہے جدے ہاتھ وچ
ہر چیز دی بات چاہیے، عزت دی بات چاہیے، ذلت دی بات چاہیے، تندرستی دی بات چاہیے، بیماری دی بات چاہیے، گداگری دی بات چاہیے، حکمرانی دی بات چاہیے، لاؤ چڑھاؤ، ذلیل کرنا عزت دینا، بیمار کرنا تندرست کرنا، سورج سے چاند نہ ڈوبنا، رات کا لیونا لے جانا، ہوانا کا چلانا، بارش کا نازل کرنا، تخت و زمین سے بٹھانا، ڈگے ہوئے نو اٹھانا، بیمار نو چلانا، تندرست نو بیمار کرنا، عزت والے نو ذلیل کرنا، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جس ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہیے، اور رات دین والا کون، کون والا کون، راتاں لیون والا کون، لے جان والا کون، بیمار کرنے والا کون، تندرستی دینے والا کون، گداگر بنانے والا کون، حکمران کرنے والا کون، ڈگے نو اٹھانے والا کون، اٹھے نو ڈگنے والا کون، اے اونچی نیوی کا مالک کون، من بیدہ ملکوت کل شیء، یہ مانا مختار کل کون، سارے لفظ کا مانا مختار کل کون، وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ کیڑا جدی بدی نو چھڑامن والا کوئی نہیں، تے بدیاں چھڑامن والا کون، پناہ دینے والا کون، کہ جنوں پھل انہوں پناہ نہ دینے والا، جدے پھڑے نو توئی کتے نہیں، تے جو لوکاں تے پھڑیاں نو چھڑا لائے کون ہے؟ مکے والے کہتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، محمد سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، تیرے پیغمبر کہتے قل فأنا تسحرون، اور پھر تواڈے سر تے جادو تھوڑیا کنے میں وہ ہویا کی جیسے قل فأنا تسحرون، اے تانوں پھر کن جادو کیتا ہے، اور عقلاں نال آندے سب کچھ رب ہی کردا، تے پھر پوجا انہاں دی کیوں کردے ہو؟ آکھن لگے بھی تینوں محال پہ لگا، ہائے میری توبہ، آکھن لگے انہاں دی پوجا کس واسطے کرنے آ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے آ سانو رب دے نیڑے کر دے نے، یہ تقرب دیا سیڑھیاں، یہ قرب خدا بندی دی پوڑی، اسی انہاں دے ذریعے رب دا نیڑ لب لینے آ، دوجے مقام تے وضاحت فرما دیتی میرے تے مالک نے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اے ساڈے تو ساڈے اللہ تو اورا سفارشی نے، اسی انہاں کے جا کے رونے آتے بےنتیاں کرنے ہیں، اے ساڈیاں اگا جا کے فریادہ کر چھڑتے ہیں، اللہ اللہ۔ میرے بزرگوں تے میرے بھائیوں، ٹائم محدود سی، اختصار نال او پیغام تواڈے گوش گزارج کیتا ہے جو خدا دے سارے نبیوں دا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ایک سبق، ایک تعلیم دے کے اپنے بندوں کی طرف سے بھیجا۔ سن لیجیے پھر دوبارہ قرآن فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ تیری کلام سچی، اللہ تیرے پاک پیغمبر کے کلام بھی سچی، ایک کتنے کڑی کڑی بات کو دسا، اور سن لو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن لینا، اینا قرآن سنیا جائے، اپنے پیر و مقصد کی ذات پاک کی ایک حدیث بھی سن لو جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند اپنے جو نقل فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کولوں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کولوں گزرے، لہم صنم، اس قوم واسطے بت سی، اس انہاں مجورا نے ایک بت رکھا
لگیا ہوا جس بت کی وہ پوجا کرتے ہیں جہد اگے متے نو ٹیکتے ہیں جدوں بھی کوئی لنگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل رجل الجنت فی ذباب ایک بندہ ایک مکھی دے پاروں جنتی ہو گیا. غور فرمانا خدا کو ڈر کے غور فرمانا میرے والوں نہ دیکھنا خدا کے پاک پیغمبر کی پاک زبان جو پاکیزہ جو کلمات نکلے نے انہوں کی طرف سے توجہ خصوصی فرمانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مکھی دے پاروں جنت سے چلا گیا ایک بندہ مکھی دے پاروں جہنم میں چلا گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ کنے آپ فرماتے ہیں مر رجلان ولا قوم لهم سنن دو بندے ایک قوم دے کولوں دی لنگے انہاں واسطے ایک بت سی انہاں کر کے رکھیا آیا جہاں بندہ بھی گزرتا سی نا انہوں آخنا بھی سارے بت تے کچھ چار چڑ تے کچھ چڑھاوا چار تے پھر اگاں لنگ ورنہ اصا لنگن نہیں ہو دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو بندے جس وقت انہوں کے کولوں بھی گزرے ایک نو کہنے لگے قرب کچھ چار دے وہ کہنے لگا ماہی دی سائیو میرے کل تے کچھ بھی نہیں میں کی چاڑا مسافرہ میرے کل کوئی چیز بھی نہیں چان واسطے. آخر لگے قرب ولو ذبابا چار دے دلیا پاویں مکھی چار دے سانو کسے بڑی چیز چاہی نہیں پاویں رسا بٹ کے تلیارا بن سن دا چار دے پاویں کو لکڑ دی شاہی چار چڑ اسی کو بڑی چیز تے نہیں پاویں روڑیاں تو ٹاٹیاں پڑ کے چار دے پاویں کلر جو گوئی چڑ کے چار دے اسی تے کچھ چڑھانا جاننے قرب ولو ذبابا چار دے پاویں مکھی چار دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بے نصیب نے جسم کو مکھی پکڑ کے تے بوتو تے چار دیتی جدو بوتو تے مکھی چاری فترکوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں آخیا چھڑ دیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ در مکی ہاتھ نال پڑ کے چاری تے داخل النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے پاک پیغمبر کا اعلان اللہ کے محبوب کی شان کی صدا مکھی چاری انہاں کولوں تے بچ گیا لیکن فرمایا جہنم میں چلا گیا. دوجے انہوں کہنے لگے چار دی کوئی چیز انہیں بھی آخیا میرے کو چیز ہی کوئی نہیں آخر لگے کوئی نہیں پاویں مکھی چار دے لیکن وہ کہتے خدا کی قسم میں تے مکھی بھی پڑھ کے تے بت تے بالکل نہیں چاننی کیونکہ مکھی کا پیدا کرنے والا بھی آسمان والا خدا ہے میں تے مکھی بھی نہیں چاڑا گا میں اللہ تو سوا کسی کو مکھی بھی نہیں چاننی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقاتلوہ انہاں مار کے تلوار دی گردن لا دیتی ویدا پہ پہلا مار کے تلوار گردن لا دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجے قطرہ زمین تے پچھوں ڈگا تے داخل الجنت حضرت ذات نے فرمایا جنت تے داخل ہو گیا. تو خدا دے نیک بندو توحید خدا دا بے نظیر خزانہ ہے جن کی خاطر خدا کے پاک پیغمبران نے مصیبت جسمات چلی ہے اللہ والوں نے مصیبت برداشت کی دیا. یہ خدا دا پیغام اختصار میں پہنچا دیتا ہے. اللہ اپنا فضل تے کرم فرما میرے اور میرے برآمد دل کی دنیا کے اندر اپنی توحید کی کامل طور پہ سما جگہ اللہ توحید میں اس طریق منن کی توفیق عطا فرما جس طریق میں تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیوں تاکہ اسی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر سرخرو ہو کے پیش ہو جائیے. حدیث سن لینا حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبن آدم اے آدم دے پتر جنی زمین ہے اگر انیاں خامیاں لے کے جنی زمین ہے اگر انیاں خامیاں لے کے
انہیں گناہ لے کے میرے دربار وچ پیش ہو جائے، ایک میری توحید وچ بالکل فرق نہیں ہو جاتا، میں تیری کیتی تے قلم پھیر چھڈا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ جنی زمین اگر انیاں نیکیاں انہیں عمل صالحہ لے کے زمین پر لے کے میرے دربار حاضر ہو جا، اگر میری ذات نال میری صفات نال کسی نو پائی بار بنایا، مینوں عزت تے جلالت اپنی بزرگی کی قسم تیری کوئی نیکی میرے دربار وچ مکھی تے پرجنی قدر نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے میدان سے قدم نہ ڈگائے نہ ڈگمگائے میرا تہاڈا قدم، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے اور نبی پاک کی تعلیم کے مطابق خدا کی وحدانیت کے علم نو اچا کر کے اللہ کی توحید کی شمع نو جگا کے ایک چمن نو پانی کی بجائے اپنا لہو دے کے اپنے اللہ کے دربار سے پیش ہو جائیے۔ خدا تعالیٰ مینوں تے تانوں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔